جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ ادیب، شاعر، دانشور، مفکر، خطیب اور علامہ اقبال ایوارڈ یافتہ حضرت مولانا سید فضیل احمد ناصری کی ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی تازہ ترین نظموں کا مقبول عام اور شاہکار مجموعہ آؤ کے لہو رولیں منظر عام پر آ چکا ہے۔ اپنے ایڈریس پر منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 8171554526۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، اس وقت میرے پاس دو خبریں ہیں، ایک خبر تو تحریر میں ہے اور ایک خبر آواز میں۔ یہ دونوں خبریں بڑی اہم ہیں۔ پہلے لکھی ہوئی خبر سن لیجئے، اس کے بعد کہی ہوئی۔ مولانا اطہر صاحب لکھتے ہیں، پولیس کے ہاتھوں معصوموں کو سونپنے والے کچھ دلال خدارہ ہوش میں آئیں۔ جمعیت علماء بہار کے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے ہم لگاتار ملک کے مختلف اخبارات میں یہ اپیلیں شائع کر رہے ہیں کہ کم عمر چھوٹے بچے، معصوم بچوں کو علاقائی مدارس میں ہی تعلیم دلوائیں اور بیرون ریاست ہرگز نہ بھیجیں۔ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر اس وقت چونکہ ملک کے مسلمان شدید منافرتی مہم سے نبردآزما ہیں، اس لیے بچوں کے سلسلے میں زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سنتا کون ہے؟ آج صرف دو مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ اول تو یہ کہ 4 روز سے کرسا کانٹا ضلع ارریہ کے تقریباً 30 میں سے 26 معصوم بچے وشاکھا پٹنم ریلوے اسٹیشن پر پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ لوگ لگاتار فون کر کے مدد کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء وشاکھا پٹنم سے میں 3 روز سے لگاتار رابطے میں ہوں، لیکن صبح اتفاق کہ جمعیت علماء وشاکھا پٹنم اور اس کے انتہائی فعال و متحرک جنرل سیکریٹری بھائی اسلم خان کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ بچے رہا نہیں ہو سکے ہیں، اور اب ابھی دن کے 12 بجے کی گفتگو کے نتیجے میں یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہاں ارریہ سے تمام بچوں کے جملہ گارجین سارے آئی ڈی پروف لے کر وشاکھا پٹنم پہنچیں اور پھر باضابطہ وکیل کر کے قانونی پروسیس کے بعد ان کی رہائی ہوگی۔ بھائی اسلم خان نے آ کر سے بتایا کہ مولانا صاحب، ہم 4 سال سے یہاں لیبر چائلڈ کے نام پر گرفتار کیے گئے سینکڑوں بچوں کو رہا کروا رہے تھے اور ہر بار سمجھاتے تھے کہ اب ایسا نہیں کرنا، لیکن ایک طرف اپنوں نے ہماری بات نہیں سنی اور دوسری جانب اس بار ہماری یہاں بھی نہیں سنی گئی اور معاملہ پروسیس میں چلا گیا۔ دوسرا معاملہ رات میں پیش آیا۔ میں ایک اجلاس سے 11:30 بجے شب میں لوٹ کر گھر کے گیٹ پر پہنچا کہ فون آیا کہ مفتی اطہر صاحب، یہاں ارریہ، پورنیہ، کشن گنج وغیرہ کے بچے حاجی پور ریلوے اسٹیشن پر پکڑ لیے گئے ہیں، ان سبوں کے ٹکٹ بھی لے لیے گئے ہیں، بچے پریشان ہیں، آپ خدارا ان کی مدد کریں۔ اب ہم انہیں کوسیں کہ بچوں کی معصومیت پر خیال کریں۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ سیمانچل کے ان بچوں کی تعداد تقریباً 40 ہے اور یہ یہاں سے منگلور روڑکی لے جائے جا رہے ہیں اور لے جانے والے وہیں منگلور کے قاری صاحب ہیں۔ میں نے بمشکل ان قاری صاحب کا نمبر حاصل کیا۔ فون کرنے پر اولاً تو مجھ سے سخت انداز میں پیش آئے، پھر جب میں نے کہا کہ میں جمعیت علماء ارریہ سے فلاں بندہ ہوں اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تب وہ لہک لہک کر باتیں کرنے لگے۔ خیر، میں کافی تھکا مادہ تھا۔ وہاں کے کچھ دوستوں سے رابطہ کرنے پر انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب، ایک اچھے افسر کے سخت رویہ اختیار کرنے اور سارے پروسیس کے باوجود بچوں کو ٹارچر کرنے کے خلاف قانونی ایکشن کی بات کہی گئی تو انہوں نے سبوں کو چھوڑ دیا۔ الحاصل میں نے 12:30 بجے قاری صاحب سے پھر صورتحال جانی تو بتایا
کہ ہاں ہم سبوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اب ایک دوسری ٹرین پکڑ کر ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ آج پھر جب صبح فون کیا تو بتایا کہ ہم لوگ بعافیت چھپرا اسٹیشن پہنچ گئے ہیں اور گاڑی پر ہیں۔ خیر کیا بتایا جائے، کن سے بتایا جائے؟ ایک طرف تعصب کی آندھی ہے اور دوسری جانب ہمارے بعض ناعاقبت اندیشوں کی مسلسل ناعاقبت اندیشی ہے۔ اللہ ہی محافظ ہے۔ محمد اطہر القاسمی، نائب صدر جمعیت علماء بہار، 19/5/2022۔ سامعین، اب دوسری خبر بھی سن لیجئے۔ بہار ہی کے ایک دوسرے مولانا کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 18 بروز چاشمبا بدھ کا دن 18 مئی 2022۔ میرا سفر کھگڑیا سے شروع ہوا یشونت پور کے لیے، جو گاڑی مظفر پور سے یشونت پور یعنی بنگلور کو جاتی ہے۔ تو اس گاڑی میں نے کافی پریشانیاں دیکھی۔ کہنا یہ ہے کہ مدرسے کے جو بچوں کو جو بھیجا جاتا ہے باہر اسٹیٹ میں پڑھنے کے لیے، جیسے بنگلور ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا اور جگہوں پر بھیجا جاتا ہے، تو میرا ریکویسٹ ہے کہ بنا والدین کے بچوں کو نہ بھیجیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ کیونکہ میں نے دیکھا کٹک میں اور بھونیشور میں، اس کے بعد پھر ادھر آندھرا پردیش جو ہے وجے واڑہ اور وشاکھاپٹنم، یہ 4 اسٹیٹ میں بچوں کو کافی زود و کوب کیا گیا اور اٹھا لیا گیا ہے بچوں کو۔ میرے حساب سے تقریباً 100 بچے ہوں گے، 4 جگہ پہ بچوں کو اٹھایا گیا ہے، میرے حساب سے 100 بچے ہوں گے۔ اور پولیس والے ان کو ڈرا بھی رہے تھے، دھمکا بھی رہے تھے، یہاں تک کہ سامان بھی ٹرین سے اتارنے نہیں دیا اور بچوں کو اتار لیا گیا۔ اور کافی غیر مسلم لوگ جو ہیں مذاق بھی اڑا رہے تھے، باضابطہ یہ کہہ رہے تھے کہ آتنکوادیوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میرا یہی کہنا ہے کہ بنا والدین کے یا گارجین کے بچوں کو باہر نہ بھیجا کرے۔ بہار کے اندر ہی ماشاءاللہ بڑے بڑے مدارس ہیں، کسی طرح وہیں بچوں کو داخلہ دلا کر کے وہیں تعلیم دلوائیں، بہتر رہے گا۔ کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا، بچے جو واپس جا رہے تھے ان کو بھی کافی بچوں کو بھی پکڑا گیا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے بہار کے لوگ جو ہے اور وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کو کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ تو پیسوں کی لالچ کی وجہ سے بچوں کو وہاں سے لے کر کے آتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں مدرسہ چلاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے بچے کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو وہاں سے لایا جاتا ہے۔ شاید میری بات کڑوی لگ رہی ہو، معاف کیجئے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو یہ میسج ہے وہ اور گروپوں میں شیئر کرے۔ اور بچہ، ایک بات میں بھول گیا تھا بولنے کے لیے، بچہ جتنے بھی بچے وہاں چڑھے تھے وہ غالباً پورے کے پورے بچے جو ہے کٹیہار میں چڑھے تھے، اور یہ بچے جو ہے پورنیہ ارریہ کے زیادہ تر تھے۔ تو بہتر ہے جو اساتذہ ذمہ داری، اور کئی اساتذہ کو بھی اتار لیا گیا ہے بچوں کے ساتھ، اور باقی کوئی نہیں تھے، بچے تھے اور اساتذہ تھے، اور ٹوٹل مسلم بچے تھے۔ کافی بدنام کیا جا رہا تھا، بچوں کو گھسیٹ کر کے اتارا جا رہا تھا۔ کئی بچے ٹرین سے نیچے بھی گر گئے، میں نے خود دیکھا۔ کئی بچوں کو تو پھینکا جا رہا تھا۔ حالات دیکھیے بہت خراب چل رہا ہے۔ گروپ کے اندر میں اس لیے اس بات کو شیئر کر رہا ہوں کہ بہار کے گروپ میں سے یہی ایک گروپ میرے پاس ہے، جمعیت علماء بیگو سرائے۔
تو میں ادباً گزارش کروں گا اس میں جو بھی بڑے حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، وہ کٹیہار اور پورنیہ ارریہ سے رابطہ کریں اور اس میسیج کو فارورڈ کریں، اور کوئی مضمون نگار ہوں تو میرا جو آڈیو کلپ ہے اس کو مضمون بنائیں اور اس کو شیئر کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، یہ دو خبریں آپ نے سن لی، ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دور دراز علاقوں میں لے جانا کس قدر خطرناک ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ شوال کا ہے، رمضان کے بعد جو پہلا مہینہ آتا ہے اسی کا نام شوال ہے۔ مدارس والوں کے لیے یہ مہینہ تعلیمی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی میں طلبہ کا داخلہ ہوتا ہے۔ حسب توفیق و گنجائش ہر مدرسہ آنے والے طلبہ کو داخلے دیتا ہے اور مطلوبہ ہدف پورا ہو جانے کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ تعلیم شروع ہوتے ہوتے عموماً 20ویں تاریخ گزر جاتی ہے۔ سامعین، طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی پسند کے اداروں کا رخ کرتے ہیں اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ مدارس کہیں کے بھی ہوں، وہ ایک گلدستہ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی کہ ہر علم و فن کی کتابیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ملک کے مختلف صوبوں کے طلبہ ہر مدرسے مل جاتے ہیں۔ ہندوستان کی بات کیجئے تو یہاں کے تمام مدارس میں سب سے زیادہ طلبہ اگر کہیں کے ہوتے ہیں تو وہ اتر پردیش اور بہار ہے، اور یو پی کے علاوہ دوسرے صوبوں میں اکثریت بہار ہی کی رہتی ہے۔ یو پی والوں کے پاس اتنے مدارس ہیں کہ انہیں اپنے صوبے سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں کے طلبہ 99% اپنے صوبے میں ہی کھپ جاتے ہیں، لیکن بہار کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں کے طلبہ ہندوستان کے ہر مدرسے میں مل جاتے ہیں، بلکہ بعض بدلہ سنجوں اور ظریفانہ مزاجوں کے بقول اگر جہنم میں بھی کوئی مدرسہ کھل جائے تو بہار کے طلبہ وہاں بھی مل جائیں گے۔ یہ تفریحی جملہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ مدرسہ اور بہار لازم و ملزوم ہیں۔ دینی ادارہ جہاں بھی ہوگا بہاری طلبہ وہاں ضرور مل جائیں گے۔ سامعین، تعلیمی سفر کے لیے سب سے زیادہ بچے بہار کے جن اضلاع سے نکلتے ہیں ان میں سیمانچل پہلے نمبر پر ہے، بلکہ ہندوستان کے بہت سے مدارس انہی ضلعوں کے طلبہ سے آباد رہتے ہیں۔ اگر یہ طلبہ نہ رہیں تو چھوٹے چھوٹے مدارس پر ہمیشہ کے لیے تالے لگ جائیں۔ اگر طلبہ بڑی عمر کے ہوں تو ٹھیک ہے، مگر ان دونوں اضلاع کے ایسے طلبہ بھی نکل پڑتے ہیں جنہوں نے چند ماہ پہلے ہی ماں کا دودھ چھوڑا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے حالات اس وقت کتنے خراب ہیں ہر مسلمان جانتا ہے۔ سفر قطعی آسان نہیں، مگر اس کے باوجود ابن مخاض اور ابن لبون ٹائپ کے بچے ممبئی، بنگلور، راجستھان اور دوسرے صوبوں پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ یہ ان بچوں پر ظلم ہے۔ ان کے بہت سے نقصانات بھی ہیں جن پر انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ایک مستقل گفتگو ہوگی۔ سامعین، علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر پر نکلنا یقیناً جائز ہے اور بعض حالات میں مستحسن بھی ہے۔ اس کے لیے کچھ لوگ یہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں، اطلب العلم ولو بالسین، یعنی علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ مگر اس حدیث کا حال کیا ہے اسے بھی سن لینا چاہیے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے، یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ملتی ہے، اطلب العلم ولو بالسین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اور اسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کتاب الرحلہ میں اپنی سندوں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ذکر کیا ہے، لیکن اکابر محدثین نے ان سندوں کو ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ امام ابن حبان نے اس کو باطل کہا اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے موضوع روایات سے متعلق اپنی کتاب میں اس روایت کو بھی بیان کیا۔ اس لیے محدثین کے بیان کردہ قواعد کی روشنی میں اس حدیث کو بیان کرنا درست نہیں۔ یاد رہے کہ بعض اہل علم نے تاریخی واقعات و قرائن سے اس روایت کی تائید پیش کر کے اسے حدیث ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن محدثین کے یہاں
جب سندن روایت کا ثبوت نہ ہو تو خارجی قرائن سے وہ ثابت قرار نہیں پاتی۔ سامعین، یہ تو بنوری ٹاؤن کا فتویٰ رہا۔ دارالعلوم دیوبند اپنے فتوے میں لکھتا ہے کہ اس حدیث کو بے اصل کہنا درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حدیث چونکہ متعدد طرق سے ثابت ہے اس لیے مجموعہ طرق سے درجہ حسن کو پہنچ رہی ہے۔ بہرحال علماء و محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث پر بڑا سخت کلام ہے اور ذوق سے قطعاً خالی نہیں۔ تاہم اتنی بات تو طے ہے کہ لمبی مسافتوں کے سفر پر علم کے لیے نکلنا یقیناً جائز ہے، لیکن شیر خوار اور نہایت کم سن بچوں کا نکلنا کہیں سے بھی مناسب نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ حالات کے ادراک کی ہمیں توفیق بخشے اور بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔